نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں، سرکاری اساموں پر امیدواروں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پنجاب کو امیدواروں سے فیس کی مد میں کروڑوں کی آمدن کے باوجود پبلک سروس کمیشن میں مالی مسائل برقرار ہیں، جبکہ پی پی ایس سی کو اخراجات کی مد میں فکس بجٹ ملتا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریونیو میں 58 اسامیوں پر 1,03,467 درخواستیں جمع ہوئی ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نائب تحصیلدار کی 14 اسامیوں پر 90,486 امیدوار درخواست گزار ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آج آپ کے وساطت سے چند بہت اہم قومی امور ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر انتخابی مہم جاری ہے اور 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر انتخابات منعقد ہونے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار اس وقت کر دیا تھا جب مسلم لیگ نون کی سٹنگ حکومت پر 2 مہینے سے پہلے پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ کسی قسم کے جاری منصوبوں کے لیے بھی فنڈز ریلیز نہیں کر سکتی۔ جو آن گوئنگ پروجیکٹس تھے ان تک پر بھی فنڈز کی ریلیز پہ پابندی لگا کے سٹنگ گورنمنٹ کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر اس وقت وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی جو گلگت بلتستان میں تھے ان پہ وفاقی حکومت نے بھرپور حملہ کیا، ہارس ٹریڈنگ کی اور تقریباً 9 کے قریب لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی وفاداریاں بدلیں، جیسے کہ 2018 میں ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ یہی نہیں، جب نگران حکومت گلگت بلتستان میں بنی تھی تو اس نگران حکومت کو بھی وفاقی وزیر امین گنڈاپور اور وزیر اعظم ہاؤس کے الیکشن سیل کے ذریعے وہاں پر پی ٹی آئی کے افراد کو حلقوں کی بنیاد پہ نگران وزیر بنایا گیا اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ہر حلقے میں حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے انتخابات میں حکومت کے لیے مثبت نتائج لانے ہیں۔ تو جو ایک غیر جانبدار نگران حکومت کا قیام تھا اس تصور کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور پھر تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ضابطہ اخلاق لایا گیا کہ الیکشن کیسے کیے جائیں گے۔ اس ضابطہ اخلاق میں یہ بات شامل کی گئی کہ کوئی حکومت کا نمائندہ، حکومت کا وزیر یا حکومت کا وزیر اعظم گلگت بلتستان میں الیکشن شیڈیول کے دوران دورے نہیں کرے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پریکٹس پاکستان کے اندر بھی الیکشن کمیشن فالو کرتا ہے۔ پاکستان کے گیزٹ میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور موجود ہے کہ جس حلقے میں یا جہاں انتخابی عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی حکومتی وزیر، مشیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ دورہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا ضابطہ اخلاق گلگت بلتستان کے لیے اپنایا گیا، لیکن مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے 26 اکتوبر کو علی امین خان گنڈاپور وفاقی وزیر کشمیر کا پورا ٹور پروگرام ریلیز کیا گیا اور وہ 2 دن کے لیے ہر حلقے کا دورہ کر فرما رہے ہیں موصوف، اور پوری وفاقی حکومت کی مشینری جھونک دی گئی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا 2018 کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جب بھی جعلی مینڈیٹ نکالا جاتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ گلگت بلتستان
جس میں مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت میں مثالی ترقی ہوئی، مثالی ڈیولپمنٹ ہوئی، مثالی امن قائم ہوا۔ 5 سالوں میں ایک شخص فرقہ واریت یا دہشت گردی کے نتیجے میں جاں بحق نہیں ہوا۔ 0 ڈیتھ فار ٹیررزم، مثالی امن جو گلگت بلتستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور بہترین گورننس 5 سالوں میں ایک سکینڈل سامنے نظر نہیں آ سکا۔ کلین گورنمنٹ، ڈیولپمنٹ کی حکومت اور پیس کی حکومت قائم کی گئی۔ آج اس ترقی کو جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے 5 سالوں کی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ ہمارے چیف منسٹر حافظ حفیظ فیصل آباد اور لاہور میں 2 SEZ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بہت جلد بھاولپور اور مظفر گڑھ میں بھی اسپیشل اکنامک زونز کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ حکومت نے 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے حفیظ سینٹر کے تاجروں کے لیے 5 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کامیاب جوان پروگرام تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان، صدر چیمبر طارق مصباح نے بھی شرکت کی۔ سینئر نائب صدر ناصر حمید، نائب صدر طاہر محمود نے بھی شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ کا حفیظ سینٹر کے تاجروں کے لیے 5 ارب کے پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور تاجروں کے لیے بھی یقیناً یہ ریلیف کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے حفیظ سینٹر کے تاجروں کے لیے 5 ارب کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ CCPO لاہور عمر شیخ، کمشنر لاہور، ڈیپٹی کمشنر نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ہمیشہ تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل حل کیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں 13 اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں، آسان قرضے دینے کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے، جبکہ اسکیم میں خواجہ سراؤ کو بھی شامل کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بتایا گیا۔ حکومت نے ہمیشہ تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے ہیں، اور میں خود بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ میں کچھ عرصہ قبل لاہور چیمبر آیا اور آپ کے مسائل سنے اور ان میں سے اکثر مسائل حل کیے، اور آج پھر آپ کمیونٹی کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب صوبہ میں 13 اسپیشل اکنامک زونز بنا رہی ہے، جس میں فیصل آباد اور لاہور میں 2 SEZ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بہت جلد بھاولپور اور مظفر گڑھ میں بھی اسپیشل اکنامک زونز کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ حکومت نے 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے آسان شرائط پر دینے کے لیے پنجاب روزگار اسکیم کا اجرا کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے نئے اور جاری کیے گئے قرضے دیے جائیں گے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اسکیم ہے۔ اس اسکیم میں مرد و خواتین کے ساتھ خواجہ سراؤں اور خصوصی افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ حکومت پنجاب نے کرونا وبا کے دوران بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینے کے لیے رواں مالی سال میں 56 ارب روپے کا ٹیکس کا خصوصی ریلیف پیکج دیا، اور 20 خدمات پر ٹیکسوں کی شرح میں خاطر خواہ کمی کی گئی۔ اس پیکج میں 18 ارب روپے کا براہ راست ٹیکس ریلیف بھی شامل ہے۔ کرونا سے متاثر 13 سیکٹرز پر سیل ٹیکس کی شرح 16 سے کم کر کے 0 کی گئی، اور سٹیمپ ڈیوٹی 5 سے کم کر کے 1% کی گئی۔ میں یہاں حفیظ سینٹر میں آتش زدگی کے متاثرہ تاجروں کے لیے ریلیف پیکج کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آتش زدگی کے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی حکومت پنجاب کے تمام متعلقہ ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی اور خود امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کرتا رہا۔ حکومت حفیظ سینٹر آتش زدگی میں ہونے والے مالی نقصان پر سخت رنجیدہ ہے، اور اس مشکل گھڑی میں آتش زدگی سے متاثرہ 207 دکانداروں اور دیگر افراد جن کا مالی نقصان ہوا ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت متاثرہ افراد کے کاروبار کی بحالی کے لیے بینک آف پنجاب کے اشتراک سے انتہائی آسان شرائط پر قرض فراہم کر رہی ہے۔ اس مد میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں سے متاثرہ افراد اپنی دکان کی مرمت کر کے قابل استعمال بنا سکتے ہیں یا اپنی جگہ نئی دکان خرید سکتے ہیں۔ حکومت اس ریلیف پیکج کے تحت مارک اپ کی سبسڈی کی مد میں 1.6 ارب روپے دے گی۔
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि आइंदा से खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे रेस्क्यू को किसी किस्म की भी रिसोर्सेज चाहिए तो मैंने कहा पंजाब गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, ताकि हम फुल इक्विप्ड हों, किसी किस्म की प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन की आपकी बात है, क्योंकि सरकारी जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, उसमें आप लोगों को तकलीफ़ होगी, बट इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे, जितनी जल्दी हो सके प्रायोरिटी के ऊपर करेंगे, इसको इंशाल्लाह टेस्ट केस बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर एक बस सर लास्ट टू सर इरफान इकबाल शेख साहब सर बस 1 मिनट से सर शेख साहब। सर इसमें सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनकी पूरी टीम के तासुर के लिए 5 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। इलाही सेनेटर कामिल अली आगा से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सरदार वकास, राना मुमताज, निसार अहमद भुट्टर का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में ख्वाजा वकारुल हसन और राना लियाकत अली खान भी मौजूद थे। जी हाँ, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। सरदार वकास, राना मुमताज, निसार अहमद भुट्टर का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में ख्वाजा वकारुल हसन और राना लियाकत अली खान भी मौजूद रहे। मुलाकात हुई है स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। सरदार वकास, राना मुमताज, निसार अहमद भुट्टर का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। सरकारी असामियों पर उम्मीदवारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हुकूमत पंजाब को उम्मीदवारों से फीस कीमत में करोड़ों की आमदनी हो रही है, जबकि आमदन के बावजूद पब्लिक सर्विस कमीशन में माली मसाइल जूं के तूं हैं। ये माली मसाइल क्यों है, जान लेते हैं साउथ बट से। जी साउथ बट। मुल्क में दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से सरकारी असामियों पर एक एक सीट के ऊपर कई सैकड़ों जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आते हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो इस दफ़ा सीट्स अनाउंस की हैं उसके ऊपर जो तहसीलदार की असामियाँ हैं पंजाब में वो 58 हैं, जबकि नायब तहसीलदार की 14 असामियाँ हैं। हैरानकुन बात यह है कि इन असामियों पर भी लाखों उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। तहसीलदार की 58 सीट्स के अगेंस्ट 1,34,67 एप्लीकेशंस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को मौसूल हो गई हैं, जबकि नायब तहसीलदार की 14 असामियों पर 90,486 जो एप्लीकेशंस हैं वो महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन को मौसूल हुई हैं। इस तरह टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 1,93,953 बनते हैं और 1,000 रुपया फ़ी दरख्वास्त मौसूल होने पर महकमा ख़जाना को इससे 19,39,53,000 रुपये इकट्ठे हुए। लेकिन बात इसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि करोड़ों रुपए आमदनी होने के बावजूद महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इस्तेदाए कार है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा। एक तरफ तो बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ महकमा ख़जाना जो और हुकूमत पंजाब जो है इससे ज़्यादा अर्निंग भी करती है। महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो नंबर ऑफ स्टाफ है वो आज भी लिमिटेड है। जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको कई उम्मीदवारों के ऊपर तैनात किया जाता है। ख़ास तौर पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है। जो इंसदाद कोरोना के हवाले जो लॉकडाउन था तब तक तो सब कुछ बंद था। जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट अप हुआ तो बहाल करते हुए ये ऐलान किया गया था कि मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जगह ली जाएगी और उम्मीदवारों को उसके अंदर बिठाया जाएगा। लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के सेंटर के अंदर बैठ के ही जो अपना इम्तिहान है वो देते हैं और वहाँ पर फैसिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोनर होते हैं। महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स 12 दफ़ा महकमा SNGD को और हुकूमत पंजाब को ख़त लिख चुके हैं कि हम करोड़ों आपका वापस आएंगे इस ब्रेक के हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि लेस्को के 18 अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने का फैसला किया गया है। सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हफ्ते के रोज इस्लामाबाद में तलब किया गया है। GM टेक्निकल मोइनुद्दीन, चीफ इंजीनियर प्लानिंग एमैनुअल का नाम शामिल किया गया है। लेस्को से जनरल मैनेजर ऑपरेशन परवेज इकबाल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेस्को से अजीजुर रहमान, मोहम्मद नईम, बशीर अहमद, सद्दीकुल्ला शामिल हैं। आमिर यासीन, मंजूर हुसैन, अल्लाह यार खान को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। राना इश्तियाक, नासिर अयाज खान, राव सईद को ग्रेड 20 दिया जाएगा। जावेद इकबाल गुल, मोहम्मद अफजल नदीम को ग्रेड 20 दिया जाएगा। राना अयूब, आसिफ नदीम और अब्दुल मन्नान मंगी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लेस्को के 18 अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने का फैसला किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी 42।